بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم پھر حاضر ہیں ون چینل کی اس خاص پیشکش میں، جس میں ہم نے موضوع اٹھایا ہے اسلام اینڈ ماڈرن سویلائزیشن۔ ہم لگاتار ان سوالوں کو اٹھا رہے ہیں جن پر اکثر بات نہیں ہو پاتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے گیسٹ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب موجود ہیں۔ آپ کا اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے ہم نے لگاتار اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام ایک مکمل آئیڈیالوجی ہوتے ہوئے بھی اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو پایا ہے کہ اس کے جو باب ہیں اور جو تمام گوشے ہیں جو اس کنٹمپرری ورلڈ یعنی آج کے دور کے مطابق مشتمل ہیں، وہ عبور پر آئیں، سطح پر آئیں اور ان سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ تو اسی کڑی میں ہم سب سے پہلے آج ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا دور جو ہے وہ سائنس کی معراج کا دور ہے۔ جی، یعنی یوں کہا جائے کہ ٹوڈیز ورلڈ از دا زینتھ آف نالج آف سائنس۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپرری نالج ہے، یعنی آج کے دور کا جو علم ہے، اس کو کیا جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے اور جو دینی علم ہے اس پر کسی طرح کی فوقیت دی جا سکتی ہے، یا اسے دوسرے رخ سے پیش کیا جائے؟ البتہ سائنس کے علوم کی بھی حدیں ہوتی ہیں، لہٰذا کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ دور جدید میں جو سائنس کی ترقی ہے تو کیا اسلام کی بنیادیں بھی اس کی حدوں میں ہی ہونی چاہیے؟ یعنی جو سائنس ہے اور اس کے فلسفے ہیں، اسلام کا جو نیریشن ہے اور اس کے جو ایکسپلینیشنز ہیں، جس طرح کی تفصیل ہیں، کیا وہ سائنس پر مبنی ہونی چاہیے؟ آپ کا اس پہ کیا نظریہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک موجودہ دور سائنسی ترقی کا دور ہے، اور سائنس نے بہت سے فرنٹیئرز میں، بہت سے گوشوں میں ترقی کی ہے، اور ایسی ترقی کی ہے کہ عقلیں حیران ہیں۔ لیکن یہ جو تصور ہے کہ قرآن کو بالخصوص اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث کو موجودہ دور کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھا جائے، تو یہ ایک اچھا رخ ہے، مگر اس میں ایک خطرہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اول تو علم کی تفریق نہیں کی ہے۔ اسلام ایک کلی علم لے کے آیا ہے، علم جسے کہتے ہیں ایبسولوٹ نالج، اور اب اس نالج کو آپ کہیں کہ یہ فلاں اس ایریے سے اس کا ڈسکشن ہے، لہٰذا وہ فزکس ہو گئی، یہ کیمسٹری ہو گئی، یہ بایولوجی ہو گئی، یہ جو ہے وہ سائیکالوجی ہو گئی۔ تو یہ مختلف اس کے یعنی علم کے مختلف رخ ہیں، لیکن یہ تمام رخ جو ہیں وہ سب کے سب دینی اور اسلامی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام فقط جو ہے وہ علم فقہ سے گفتگو کرتا ہے اور علم حیاتیات یعنی بایولوجی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تفریق غلط ہے۔ یہاں کوئی سیکولر یا اسلامک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ سب کا سب اسلامی ہے، چاہے وہ کائنات کی اسٹڈی ہو، وہ پیڑوں کی اسٹڈی ہو، وہ جانوروں کی اسٹڈی ہو، نباتات کی اسٹڈی ہو، حیوان کی اسٹڈی یا انسان کی اسٹڈی ہو، اور جس بھی اینگل سے آپ اسٹڈی کریں، یہ سب کا سب اسلامک ڈائمنشن اور اسلامک پرویو میں آتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بھائی ترقیاں ہو رہی ہیں، سامنے ریسرچز آ رہی ہیں، بہت سی باتیں جو کل تک قرآن کی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ان ترقیوں کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ کیا گہری بات اسلام نے کہی۔ یعنی ماڈرن سائنس نے جو بات بتائی ہے، اب اسلام کی وہ قرآن کی وہ گرہ کھولی ہمارے سامنے۔ لیکن کیونکہ سائنس میں تبدیلی ہوتی ہے، سائنس کے مزاج میں چینج ہے، آج جو بات کہی ہے کل وہ خود ڈسکارڈڈ ہو جائے گی۔ ہائپوتھیسس بنائی ہے، وہ ہائپوتھیسس نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہے، تھیوری تک پہنچنے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ تو ہم مکمل اعتبار قرآنی آیات کا دار و مدار اگر سائنسی تحقیق پہ رکھ دیں، تو اگر تحقیقات میں تبدیلی آ جائیں تو کیا قرآن کے حقائق بھی بدل جائیں گے؟ یعنی یہ ایک خطرہ ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے، ماننا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟
قرآن ہے فرقان، قرآن ہے اصل علم، قرآن ہے اللہ کا کلام جس میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ ہے لٹمس، وہ ہے ٹچ سٹون، یعنی ہر ایک کے لیے کسوٹی قرآن ہے۔ اگر آپ کی ایک ایسی تحقیق کے جو مکمل ہے اور اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اگر وہ قرآن سے مطابقت رکھتی ہے تو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں ہم قرآن کی آیات میں مزید غور و فکر کریں گے۔ لیکن قرآن آپ کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بدل جاتے ہیں، آپ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ہی بات کو کہہ کے اپنی بات سے پلٹ جائیں تو کیا قرآن بھی پلٹ جائے اپنی بات سے؟ نہیں، قرآن حق پر ہے، مبنی ہے، حق بات کہتا ہے۔ اور قرآن نے جو بھی اسرار کائنات سے جو اشارے کیے ہیں اور پردے اٹھائے ہیں اور سائنسی حقائق کو بیان کیا ہے، گو کہ وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ رشد کی کتاب ہے، وہ انسان کو بہترین انسان بنانے کی کتاب ہے، مگر وہ ان چیزوں پہ روشنی ڈالتی بھی ہے کہ غور و فکر کرو، اس لیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا سائنس کی جو ریسرچز ہیں، جو تھیریز ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا کے قرآن کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، مگر ان کو اصل نہ مان لیں۔ اصل جو ہے وہ فرقان اور قرآن ہے۔ آپ نے بات کی کہ سائنٹیفک انویسٹیگیشنز آر سبجیکٹڈ ٹو چینج، یعنی جی یہاں پر انویسٹیگیشن میں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے، لگاتار ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، بے شک، کبھی جو وہاں پر ایکسپیریمنٹس بیسڈ ریزلٹس ہیں وہ چینج بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہمارے دینی حقوق ہیں اور جو احکام ہیں ان کو سائنٹیفک انویسٹیگیشن سے ریلیٹ کرنا کس حد تک آپ صحیح مانتے ہیں اس بات کو؟ میں نے جیسے کہا کہ مثلاً بہت سی باتیں ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہیں کہ جن کو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل مولا کائنات کا مشہور قول کہ آپ نے فرمایا کہ اگر زمانے نے مجھے مہلت، اس کا مفہوم، زمانے نے مجھے مہلت دی ہوتی تو میں تمہارے گھروں کو پانی کے آبشار سے روشن کر دیتا۔ اب یہ اس وقت کا آدمی پانی اور آبشار اور گھروں کو روشن کرنا ریلیٹ نہیں کرتا، اس کی آئی کیو ہی بہت زیرو تھی، بہت کم تھی، اور وہ کیا جانے حقائق کہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کیا ہوتی ہے۔ تو آج جب آپ نے ترقی کیا، اور یہ یہاں پہ ایک رک کے ایک بات ہوں گے، مسلمان کو بھی ترقی کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ سائنس کے دشمن نہیں ہیں، آپ کا دین سائنس کا دشمن نہیں ہے، بلکہ دین جو ہے وہ بنیاد بنتا ہے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کی۔ دین آپ کو ہدایت دے گا کہ کیسے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس میں اخلاقی معیار پر کرو اس کو، یعنی دین یہ نہیں سکھائے گا کہ لیب میں ریڈیکل ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، وہ آپ کا کام ہے، آپ جانیے کہ وہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، آپ کو سب کام کرنا ہے، مگر دین یہ بتائے گا کہ ایسی چیز ایجاد نہ کرنا جو انسانیت کو خطرے میں ڈال دے، ایسی چیز ایجاد نہ کرنا جو سب کو نقصان پہنچا دے یا انسان کو برباد کر دے، یہاں پہ دین کنٹرول کرے گا۔ تو اب جو بھی ریسرچز ہیں آپ کی، جب آپ یہ کہہ دیں کہ بالکل یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اتنا بیسک تو چینج نہیں ہونے والا، تو وہی بیسک گائیڈنس قرآن نے حقائق کے ذریعے آپ کو بتایا ہے۔ مثلا انسان کے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ رہتا ہے، ایمبرائنک سٹیج جو قرآن نے بتائی ہے، اب وہ تبدیل نہیں ہونے والی، کوئی ریسرچ یہ نہیں کہتی کہ نہیں وہ ایسا کچھ نہیں تھا، کچھ اور ہوتا ہے وہاں، اتنی باتیں آپ جانتے ہیں۔ اب اس کی جو آف شوٹ ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم یہ بات نہیں سمجھ پائے تھے، اصل میں یہ غلطی یہ ہو گئی تھی۔ تو جو بھی ائمہ معصومین کی روایات ہیں، احادیث ہیں جس میں حکمت کی باتیں پوشیدہ ہیں، سائنسی حقائق ہیں، مثلا رسول خدا نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ٹوٹے ہوئے گلاس یا کپ سے پانی نہ پیو، اور اب وہ کیا جانتے کہ مائکروب کیا ہوتا ہے اور جراثیم کیا ہوتا ہے، تو اس کا سمبولک ٹرم کہا کہ یہ شیطان کی پناہ گاہ ہے۔ آج معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز میں کریک آ جائے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم جمع ہو جاتے ہیں، مائکروبز آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس کو منہ میں لگا لیا۔ تو اب یہ کیونکہ آپ نے بتا دیا، اب آپ مائکروب اور جراثیم کا انکار نہیں کر سکتے، وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، ہم اس کے اسٹرکچر سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان موٹی موٹی باتوں کو جو سائنس کی باتیں ہیں کہ جو اب چینج نہیں ہوں گی اور حقیقت دنیا ہے، اس کو ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی سبجیکٹس کی کہ جو قرآن مجید ہے اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام، کلام خدا ہے، اللہ کا کلام ہے، علم کلی ہے،
بالکل اس کے اندر کل علم کو جمع کر دیا. قرآن کی آیت ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے. تو آپ کو اس دور میں اس بات کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ جیسے آج کے علوم کو سائنسی دنیا نے سبجیکٹس میں کیٹیگریز میں بانٹ دیا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید میں ہر رخ پر بات ہوتی ہے تو کاسمولوجی کی آیہ کریمہ کو الگ ڈیوائڈ کریں، جہاں پر ارتھ کی بات ہوگی تو اس کی جیو انجینئرنگ کی بات الگ ہوگی، ارتھ کے اندر جو ہیٹس ہیں ڈفرینٹ طریقے کی ان کے لیے ہم جیو تھرمل کی بات کریں گے. اگر ہم آربٹ اور پلانٹ کی بات کریں گے تو وہاں سے بھی ہم وہ گوشے قرآن سے نکال سکتے ہیں. تو کیا قرآن کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کیا رخ ہے اس بات پہ؟ ایک اچھا سوال ہے. اصل میں اس طرح کی جو تفسیر ہیں جسے تفسیر موضوعی کہا جاتا ہے، یعنی ٹاپک وائز تفسیر، اس کو ہمارے علماء نے باقاعدہ اس پر کام کیا ہے، اس کو لکھا ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی کی تفسیر موضوعی موجود ہے، خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی اس پر کام کیا ہے. یعنی جتنے موضوعات قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں ان موضوعات کو لیتے ہوئے ان آیات کو اس موضوع میں رکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس لیے کہ علم کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، علم کا کوئی بھی فلیور ہو، علم کا کوئی بھی ڈائمنشن اور رخ ہو، یہ اصل میں علم ہے. وہ علم دنیا ہو کہ وہ علم بدن ہو کہ وہ علم دین ہو کہ وہ علم روح ہو کہ وہ علم شعور ہو، نفسیات ہو، جتنی بھی آپ اس کو نام دے دیں، نام سے پہچان کے لیے ہے کہ یہ کس چیز سے ڈیل کرتا ہے یہ علم، لیکن اصل میں وہ علم ہے. اور انسان اور قرآن اور دین علم دوست ہے، علم دوستی کو پسند کرتا ہے. علم حاصل کرو جس سے تمہاری فلاح ہو سکے، انسانیت آگے بڑھ سکے، لوگوں میں امن و آشتی بڑھ سکے، انسان کی زندگی فیسیلیٹیٹ ہو سکے، اس میں آسانیاں آ سکیں. ایسا علم حاصل نہ کرنا جو تمہیں پستی میں لے جائے، جو تمہیں بیکار کر دے، جو تمہیں برباد کر دے، جو تمہیں شہوت پرست بنا دے، اس سے اسلام دور کرتا ہے. تو اگر قرآن کی ایسی اسٹڈی کی جائے، اس لیے کہ بھئی مختلف لوگ ہیں، ایک انسان کا بہت انٹرسٹ ہے بایولوجی میں تو وہ قرآن مجید سے ان آیات کو تلاش کرے گا کہ دیکھیں ہمارے علوم کے اوپر، ہمارے علم کے اوپر قرآن نے کیا کہا ہے. ایک کا انٹرسٹ جو ہے وہ فلاسفی میں ہے، کسی کا سائیکالوجی میں ہے. تو اگر قرآن کی ایسی تفسیر جو موجود بھی ہیں ان کو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق کی جائے کہ جس میں آپ جو ہیں وہ اس کو ٹاپک وائز بانٹ دیں کہ بھئی علم حیاتیات پر یہ گفتگو ہے، فزکس کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، جیولوجی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، جانوروں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہے تاکہ جس کی جو تلاش ہے وہ اس تک ڈائریکٹ پہنچ جائے گا. آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسکول میں بچہ سبجیکٹس پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، میتھمیٹکس پڑھتا ہے، فزکس پڑھتا ہے، لیکن کیا سبجیکٹس کے پڑھنے کے بعد بھی اس کی تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے؟ یا یوں کہا جائے کہ جیسے جاپان کا ایک ماڈل ہے کہ وہاں پر بچے کو شروعات میں کتابی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، اسے فارمل ایجوکیشن سکھائی جاتی ہے کہ تمہارے آداب کیا ہیں، ڈسپلنس کیا ہیں. جیسے کوڑا ہے تو اسے کوڑے دان میں ہی پھینکنا ہے، جب دروازہ آپ کھول کے آئیں تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے، یہ فارمل ایجوکیشن ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے ایجوکیشن ماڈل کی ضرورت ہے؟ اور اسلامی پرسپیکٹیو اس پر کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور واقعاً اس پر بہت کام ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام علم کو انسان کی فلاح سے الگ نہیں کرتا. یعنی علم کسی ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے، بلکہ علم انسان کو نکھارے، اس کو آدمی سے انسان بنا دے، خوبصورت وجود بنا دے، اس کی ذات کو بیوٹیفائی کر دے. ہماری ایجوکیشن میں اب یہ بہت سے لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے. یعنی پہلے آپ اس بچے کو بہترین تہذیب اور تمیز سکھائیں. یہ ماڈل بہت کامیاب ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی میں پورے ہندوستان کی بات کروں اور بحمد اللہ مختلف ملکوں میں جانے کا موقع ہوا، ایک امیج بنی ہوئی ہے انڈینز کے لیے کہ یہ بہت انڈسپلنڈ قوم ہے. ان کو صفائی نہیں پتہ ہے، ان کے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، یہ جو ہیں وہ آداب نہیں معلوم ہیں، یہ بھیڑ ان کو لائن میں لگنا نہیں آتا ہے، یہ چیخ پکار گفتگو کرتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں کہ جو ویسٹ جس کو اپنا بہت ہائی لیول پہ رکھے ہوئے ہے اور اس میں ہم بہت پچھڑے نظر آتے ہیں. تو
اسلام نے آپ کو سکھائیں. کیا اسلام میں قرآن کی آیت نہیں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو دق الباب کرو, دروازے کو نوک کرو. دیکھو, اپنے ماں باپ کے کمرے میں بغیر نوک کیے مت جانا. یہ اسلام نے تہذیب سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ لوگوں سے کیسے گفتگو کرنا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری, اس کا خیال رکھو. شور شرابہ نہ کرو, زمین پر پیر دھمک کے نہ چلو, اکڑ کے نہ چلو. بہت سی باتیں ایسی ہیں, لباس کے قانون, بہت سی ویلیوز اسلام نے دی. تو اگر ہماری ایجوکیشن جو شروع ہوتی ہے نرسری اور ایل کے جی سے کہ ہم فوراً ABCD شروع کر دیتے ہیں, پہلے ہم انسانیت کی باتیں کریں. اس بچے کو سکھائیں کہ صفائی جو ہے وہ اصل شے ہے. دوسروں کے حقوق کو سمجھو, روڈ کیسے کراس کرنا ہے, استاد کی کیا عظمت ہے, تم کس کلچر سے بلونگ کرتے ہو, تمہاری اپنی انڈین ویلیوز کیا ہیں, خود جس ملک میں رہتے ہو اس سے محبت کرنا سکھائیں. ہمارے یہاں مہمان کی کیا عزت ہے, کس سے کیسے گفتگو کرنا ہے, بات کرنے کا سلیقہ. بچوں کو اگر ان کے بچپنے سے بہت سی ویلیوز سکھائی جائیں اور ان کی تربیت کیا جائے تو وہ ایک رسپانسبل سٹیزن بنیں گے, وہ ایک اچھے انسان بنیں گے جو کسی کا حق نہیں ماریں گے. لوگوں سے سافٹ سکل ان کی ابھی سے, آپ اس کو جو ہے وہ گریجویشن کے بعد آ کے سافٹ سکل ڈیولپمنٹ دکھاتے ہیں. بچپنے سے کیوں نہیں اسے ایسی تعلیم دی کہ وہ تمام چیزوں کا خیال رکھے اور ایک اویئر بچہ بنے تاکہ وہ بہترین اسٹوڈنٹ بھی بن سکے. یعنی ویلیو اورینٹڈ ایجوکیشن اور ویلیو اورینٹڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. آپ نے بات کیا کہ جو ہندوستان کی عوام ہے وہ ایک ایکسٹرنل ویو ہے کہ یہ ڈسپلنڈ نہیں ہے, تو یہ تربیت کا حصہ بھی ہونا چاہیے. اسی تربیت کے حصے میں ایک اور مسئلہ آتا ہے حب الوطنی. تو آپ عوام کو ایڈریس کرتے ہوئے ملک سے محبت پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک اچھا رخ ہے اور اس پر ہمارا ایک اسٹرانگ میسج جانا چاہیے کہ دین اسلام جو آئین ہے, الہی آئین ہے, الہی دین ہے, اللہ کا انسانیت کے لیے بہترین نظام حیات ہے, پروگرام آف لائف ہے. یہ جس ملک میں جو رہتا ہے اس سے محبت کرنے کو ریکمینڈ کرتا ہے. اپنے وطن سے محبت کرو, وطن کے خلاف کوئی کام نہ کرو جو اس وطن کو نقصان پہنچائے. جہاں خرابیاں ہیں, خود اب ڈیموکریسی ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے تو پھر یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اگر کیونکہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں لہٰذا ہم اپنے ملک کی خرابیوں پہ نظر رکھیں کہ ہم یہ خرابی کیوں پیدا ہونے دیں, یا اس خرابی کو دور کریں تاکہ ہماری امیج اچھی ہو, ہم اپنے ملک میں پراسپیرٹی لے کے آئیں. لہٰذا ہم سے کہا گیا ہے کہ ایمان کا حصہ ہے حب وطن. یعنی مومن وہ ہے کہ جو بغض وطن نہیں رکھے گا, اپنے وطن سے محبت, اس مٹی سے محبت کرو. ہاں ایک فرق ضرور ہے, اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس محبت کو بنیاد بنا دو ظلم کی یا بنیاد بنا دو ڈسکرمنیشن کی, کہ کیونکہ وہ دوسرے ملک کے ہیں لہٰذا ہم ان کو بہت اپنے سے پس سمجھتے ہیں, ہم سب سے اونچے ہیں. نہیں, پوری زمین اللہ کی ہے. تم جس زمین کے حصے میں رہتے ہو اس سے محبت کرو, اس کی ویلیوز کا احترام کرو. جو ہماری جو فریم ورک ہے اگر اس سے نہیں ٹکرا رہی ہیں تو اس کا خیر مقدم کرو. اور ہندوستان مشہور ہے اپنی مہمان نوازی کے لیے, شردھا کے لیے, اپنی جسے کہتے ہیں کہ ایسیمیلیشن کی اسپرٹ ہے کہ سب تمام مذہب کے لوگ ایک ساتھ جمع ہیں. واسودیو کٹمبکم کا جو نظریہ ہے, یہی اسلام نے بھی کہا ہے کہ پوری زمین خدا کی ہے اور سب تمہارے اپنے ہیں. لہٰذا اگر یہ میوچول کو ایگزسٹنس ہم اسلام کا پیغام دیں کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں, آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ہم یہاں کے کلچر کو سلام کرتے ہیں. ہاں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے, اس کلچرل ویلیو کو یا اس رسم و رواج کو کہ جو انسان کو پستی میں لے جائے یا انسان کے شرف سے مطابقت نہیں رکھتی ہو. بے شک. لہٰذا حب الوطن ضروری ہے, اپنے وطن سے محبت, وطن کے لیے کام کرنا, وطن کو پراسپرس بنانا, اپنے لوگوں کا خیال کرنا, مگر یہ آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ نہ کرنے پائے. یہ ہے ہمارا میسج. ناظرین, ہم نے دلچسپ سوالوں کے بہترین جوابات ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے حاصل کیے, جس میں انہوں نے اس بات پر زور ڈالا
کہ جو سائنٹیفک انویسٹیگیشنز ہیں وہ لگاتار بدلتے رہتے ہیں، یعنی جو دور جدید کی تحقیق ہے اس میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اسلام کی جو پرنسپلس ہیں، اس کے جو اصول ہیں، اس کو سائنٹیفک انویسٹیگیشن یعنی سائنس کی تحقیق سے جوڑ کر لاجیکل اپروچ یعنی وہاں پر جو ہے شعور کو تو معراج دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلامی پرسپیکٹیو جو ہے وہ پوری طریقے سے سائنس کو توجہ دے اور آپ اسلامی نظریے کو سائنس سے دیکھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسکولس میں جس طریقے سے جو سبجیکٹس ہیں وہ کیٹیگری میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، تو اگر نوجوان ترقی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ جس مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے اس کو لوگ زیادہ سے زیادہ جانیں، تو وہ ان کو بھی سبجیکٹس میں بانٹ کر قرآن کی آیتیں جہاں پر اشارہ کر رہی ہیں وہ اس کی کیٹیگری بنا کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت کرنا آپ پر لازم ہے، یعنی محبت اس طرح کی ہو کہ وہاں پر جو پلورسٹک سوسائٹی ہے، یعنی وہاں پر ایک ساتھ مل کر سب لوگ سکون اور امن کے ساتھ رہ سکیں اور اپنے وطن کو بہترین اور اچھا بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم اسی طرح کے سوالوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔